اس معاشرے میں امجد اسلام امجد جیسے لوگ اور ضیاء محی الدین جیسے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنی محفل میں حاضری کروا لے ان کی، تو پھر اس مجلس کے اندر، ان ماحول کے اندر وہ ادبیت، وہ تتلیوں کے رنگ اور وہ جگنوں کی روشنی کیسے رہ سکتی ہے؟ جب تک کہ وہ چیزیں پنپیں گی نہیں تب تک یہ واقعات جو ہیں مجھے لگتا ہے شاید ان سے ہم روگردانی نہ کر سکیں۔ یہ واقعہ انتہائی دل خراش ہے، اور میں پہلے عرض کر دوں کہ اگر کوئی لفظوں کی کوئی ایسی حماقت مجھ سے اور کسی بھی شخص سے ہو جائے تو اس کو آپ درگزر کیجیے گا، لیکن ہم سب لوگ دکھی ہیں اس معاملے میں کہ یہ معاملات جو ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ انتہائی محترم ضیاء بخاری صاحب ہیں۔ ضیاء صاحب السلام علیکم، خیریت سے؟ پہلی دفعہ ہمارے ساتھ رانا انتظار حسین صاحب، السلام علیکم رانا صاحب۔ رانا صاحب پریزیڈنٹ ہیں لاہور بار ایسوسیشن کے، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب، السلام علیکم، اور طاہر اشرفی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ لیکن سب سے پہلے عثمان جو ہمارے رپورٹر ہیں ان سے تھوڑی سی کہانی سن لیں، پھر اس بات کو انفولڈ کرتے ہیں۔ عثمان السلام علیکم بیٹا، اور تھوڑی سی بات کو مختصر کر کے بتائیے گا کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا، کہاں تو ہمیں پتہ ہے، کیوں کر پیش آیا، واقعہ پیش آیا؟ جی، یہ ننکانہ صاحب، ضلع ننکانہ صاحب کے علاقہ واربیٹن میں ہفتہ کے روز یہ واقعہ، افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جب وارث نامی شخص کو توہین مذہب یا مقدس اوراق کی توہین کے سامنے آنے پر شہر میں لوگوں نے تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور اسی دوران پولیس نے مداخلت کر کے وارث کو تھانے میں بند کر دیا۔ اور اسی دوران مشتعل ہجوم نعرے لگاتا ہوا واربیٹن تھانے پہنچا، تھانے میں توڑ پھوڑ کر کے وارث کو نکال کر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ شدید تشدد سے وارث ہلاک ہو گیا، اور ہجوم نے اسے آگ لگانے کی بھی کوشش کی، جس پر پولیس کی بھاری نفری نے لاش کو تحویل میں لے لیا۔ ناخوشگوار واقعے پر وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی نوٹس لیا، اور 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ بھی تشکیل دی۔ اور اس پہ عثمان ذرا بس چھوٹا سا یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو ناموس تھی وہ کیا ناموس تھی جو یہ کر رہا تھا جس کے اوپر لوگوں اتنے اشتعال میں آ گئے؟ یہ مقدس اوراق کے اوپر کچھ خاتون ہے، ایک اس کی بیوی بتایا جا رہا ہے کہ اپنی بیوی کی جس کو اس نے طلاق دے دی ہے، اس کی تصویریں چسپا کر کے گلیوں بازاروں میں جو ہے نا وہ پھینک رہا تھا۔ اور یہ کیوں کر رہا تھا، ایسا کچھ پتہ چلا؟ یہ جادو ٹونا کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ تو یہ جو جادو ٹونا اس سے کروا رہا تھا اس کا علم ہے کسی کو؟ نہیں، یہ جیسے ہی اس کو پولیس پکڑ کر تھانے میں لے گی تو اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ اس سے کوئی پوچھ گچھ کرتے، یہ چند منٹوں اور آدھے گھنٹے یا گھنٹے کا ٹائم ملا ہوگا، اور اسی دوران جو ہے وہ ہجوم نے پکڑا اور اس کو تشدد کیا اور اس کی ہلاکت ہوگی۔ بہت شکریہ عثمان، بہت شکریہ۔ رن صاحب آپ سے ابتدا کرتا ہوں، حضور اقدس قانون کو اپنے ہاتھ میں پکڑنے کا ایک رجحان ہم بہت ہی عرصے سے دیکھ رہے ہیں، کسی بھی صورت میں یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے معاشرے میں۔ یہ پہلے تو یہ فرما دیجئے کہ یہ رجحان کا بنے گا کیا، اس کا حل کیا ہوگا؟ دوسرا یہ فرما دیجئے کہ یہ کون سے قوانین ہیں جن کے تحت یہ شخص 2019 میں بھی پکڑا گیا انہی کاموں میں، اور پھر وہاں سے ریلیز بھی عدالت نے اس کو کر دیا؟ یہ قانون سازی کا مسئلہ ہے یا اخلاق سازی؟ دیکھیں، اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، اس سے پہلے آپ نے ابھی ریسنٹ واقعہ ہوا سیالکوٹ میں، سری لنکن جی بالکل جو تھا، اس کے ساتھ شرمندگی سے بھرپور تھا، بنا وہ انٹرنیشنلی پاکستان کو اس کا فیس کرنا پڑا اس معاملے کو۔ یہ بیسیکلی اب معاشرے میں عدم برداشت بہت زیادہ ہے ان کے لیے۔ اب ہم دیکھیں، اگر ہم سارا دن اپنے لائف گزارتے ہیں، اگر ہم نے دین اسلام کے مطابق چیزیں گزارنی ہیں تو سارا دن ہم ان جو انجنکشنز ہیں ان کو وائلیٹ کرتے ہیں۔ ایبسلیوٹلی، ہم بزنس میں ان چیزوں کو خراب کرتے ہیں، اس میں ملاوٹ ہم کرتے ہیں، لین دین میں کرتے ہیں۔ چلیں، میں نماز روزہ کی بات نہیں کرتا، وہ تو ہمارا اللہ سے ہے۔ جو حقوق العباد ہے ان سے سارا دن ہم ان کو کرنے کے بعد اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے تو ہمیں صرف اس میں پھر مذہب یاد آ جاتا ہے، جو عدم برداشت ہے۔ اس سے بھی ہمیں قانون کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دین، ہمارا رب، صحابہ کرام، ان کا ہم نے رسپیکٹ کو، یہ ہمارا فرض ہے، مینٹین بھی کرنا ہے، کروانا بھی ہے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا، تو کیا اس میں کوئی قانون سازی نامکمل ہے یا کوئی عدالتیں اس میں کوئی لینینٹ ہے، یا کیا مسئلہ کیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، قانون سازی اس پر کمپلیٹ ہے۔ 295 مذہب سے متعلق ہے، 295 بی میں یہ جو واقعہ ہے 295 بی سے متعلقہ ہے۔ قرآن پاک کی ادھر ورڈ یوز کیا گیا ڈیفائلمنٹ،
ڈیفائلمنٹ سے مراد ہوتی ہے ڈیفائلمنٹ کو اب ہم اس کے اگر ہم ڈی گریڈ کرنا، ڈیفائلمنٹ کسی بھی چیز کو اپنا پلوٹ کرنا یا اس میں اس کی بے حرمتی کرنا، یہ اردو میں ہم اگر لفظ کر لیتے ہیں قانون ساز، کیونکہ قانون کے اندر اب ہر چیز آپ کو ڈیفائن کر کے تو نہیں ملنی. ٹھیک، ہم اگر شاپ پہ بھی جاتے ہیں ہم کہتے ہیں بوٹل دیتے ہیں، بوٹل کے انگریڈینٹ تو نہیں ہم پوچھتے کہاں سے بنی، کیا بنی. اب اس کی جو فردر ڈیفینیشنز ہے وہ کورٹس نے کرنی ہوتی. 295C ہے، اس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے ہمارے دیگر نبی انبیاء کرام ہیں ان کے بارے میں دیے گیا ہے. 298 میں صحابہ کرام کے متعلق. تو اس موضوع پر جو ہماری قانون سازی ہے وہ مکمل ہے، اس میں ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں کسی قسم کی کمی ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ کبھی ایسا مقدمہ آپ کی نظر سے گزرا کہ کسی شخص نے اللہ کے رسول یا قرآن کے علاوہ کسی کی ناموس کی ہو؟ کیونکہ قانون تو باقی پیغمبروں پہ بھی لگے گا نا. نہیں، ابھی تک تو ہماری ایسا کوئی کیس نہیں ہے کہ تو یہ فوکسڈ قرآن پہ، نبی پہ یا صحابہ پہ. اس کے ریزنز یہ ہے نا، دیکھیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم امتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ باقی جو ہمارے انبیاء کرام ہیں ان کی امتیں تھیں، اس وقت مسائل ان سے متعلقہ ہوں گے، اس وقت مسائل ان سے متعلقہ ہے. تو اسی لیے وہ بات بھی پھر انہی چیزوں پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے طاہر بھائی، آپ میرے ساتھ ہیں. طاہر بھائی یہ فرمائیے کہ یہ بات کوئی پہلی دفعہ بھی نہیں ہوئی اور خدا نہ کرے کہ یہ کوئی آخری دفعہ بھی نہیں ہے، لیکن پچھلی دفعہ بھی مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ پہ آپ موقع پہ پہنچے تھے اور وہاں پہ آپ نے کراؤڈ کو کنٹرول کیا تھا. مجھے اب جگہ یاد نہیں ہے لیکن مقدمہ کچھ اسی طرح مسجد کا تھا. مجھے فرمائیے کہ یہ کہیں پہ کوئی غلطی تو ہو رہی ہے نا؟ مثال کے طور پہ یہ ہزاروں لوگ جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اگر میں منصف ہوتا نا تو میں ان ساروں سے کہتا کہ مجھے قرآن سناؤ. ان میں سے کوئی شخص جو ہے نہ وہ نماز کا پابند ہوگا مبینہ طور پہ، نہ وہ حافظ قرآن ہوگا، لیکن وہ محافظ قرآن جو ہے وہ بنا پڑا ہے. یہاں پہ علماء غلطی کر رہے ہیں، قانون غلطی کر رہا ہے، یا کوئی عدالت غلطی کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بلال بھائی آپ نے جو بات کہی ہے نا، میں گزشتہ 2-3 دن سے یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ ان میں سے اکثریت وہ ہوگی جو نماز کے بھی کبھی قریب نہیں گئی ہوگی. یعنی ممکن ہے عید کی نماز تو کبھی پڑھ لی ہو یا جمعے کو گئے ہوں، ان میں اکثریت وہ ہوگی. اور قرآن کریم کا پڑھنا یا اس کا سمجھنا وہ تو بڑی دور کی بات ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت ہے اور وہ دن بدن زیادہ ہو رہی ہے. کیوں حافظ جی کیوں ہو رہی ہے؟ جو ہمارے بہت سارے مسائل ہیں ان میں ہم اپنی طبقے سے لے لیں تو جو بھی داڑھی پگڑی والا آ جائے اس کو اگر قل ہو اللہ کا ترجمہ بھی نہ آتا ہو، لیکن وہ اب آپ دیکھیں، آپ ہی کے سوشل میڈیا پہ اگر دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو قل ہو اللہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن ان کے پاس آپ دیکھیں تعویذ لینے والوں کی لمبی لائن ہے. لیکن حافظ جی یہاں پہ اس بات کو ایک اور نظر سے بھی دیکھیں میں اب نبی کی عزت کو اپنی جان اور اپنی اولاد کی جان سے زیادہ سمجھتا ہوں، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. لیکن میرے نبی کی بات کو لبیک یا رسول اللہ کہہ کے کوئی اس حدیث کی مخالفت کر رہا ہو کہ کعبہ تیری حرمت سے ایک جان کی حرمت زیادہ ہے، تو کیا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حرمت کا قانون کس پہ لگنا چاہیے؟ دیکھیے میرا یہ اس معاملے میں بڑا واضح موقف ہے اور میں کئی مرتبہ آپ کے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ توہین تو وہ کرتا ہے جو کسی پہ غلط ناجائز توہین کا الزام لگاتا ہے. ایک جرم میں نے نہیں کیا اور آپ میرے اوپر اس کا الزام لگا دے تو اصل توہین تو وہ کر رہا ہے جو میرے اوپر الزام لگا رہا ہے. اب یہاں پر تو معاملہ ہی مختلف ہے کہ پولیس نے مجرم کو گرفتار کر لیا، پولیس لے کے اسے تھانے چلی گئی، یہ تھانے کو جا کے جلاتے ہیں، یہ اس کو باہر نکالتے ہیں، مارتے ہیں. اور دوسری بات کہ قرآن کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہتی ہے کہ کسی ایک انسان کا قتل، جان کا قتل، جان انسان بھی نہیں جان، اگر آپ کسی جانور کو بھی بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیتے ہیں تو اس کا بھی آپ سے پوچھا جانا. یہ تھوڑا ہے کہ آپ نے کسی کتے یا بلی کو بلا وجہ مار دیا